बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। इस नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मलिक रियाज़ की कहानी बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। एस्टाब्लिशमेंट इंतहाई परेशान है। एस्टाब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर अपने हाथ पैर मार रही है। ये कोई तो चीज़ आखिर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हमारे हाथ लगे, किसी तरह तो हम कोई बयानियाँ बयानाने में कामयाब हो जाएं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। कोई ऐसा केस निकालना है जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सस्टेन करे। ये तमाम चीज़ों के दौरान एक कुछ नई डेवलपमेंट होते हैं। मलिक रियाज से जुड़ी इस कहानी को आज हम इस व्लॉग में एक्सप्लेन करेंगे। आपको पस मंज़र बताएंगे कि क्यों आखिर प्रॉपर्टी टाइकून के पीछे हमारी इस्टेब्लिशमेंट पड़ गई है। वो प्रॉपर्टी टाइकून जो किसी वक्त में उनकी आंख का तारा था, वो प्रॉपर्टी टाइकून जिसके इदारे में जर्नल, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, रिटायर्ड सबको जगह मिलती थी। वो प्रॉपर्टी टाइकून जो 25 से 30 साल इस मुल्क के अहम तरीन राज जानता है। कुछ के इंकशाफात इस व्लॉग में करने जा रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। हमारी इस्टेब्लिशमेंट बहुत फ्रस्ट्रेशन उसमें नज़र आ रही है और वो जो फैसले ले रही है राइट नाउ, उससे ये पता लग रहा है कि इस टाइम पे जो लीडिंग पोजीशन में है वो कौन है। जेल के अंदर बैठा हुआ कैदी नंबर 804 और जो बैकफुट पे धकेली जा चुकी है वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। जो अफेयर्स चल रहे हैं, जिस तरह के मामलात हो रहे हैं, उनसे बड़ी वाज़ेह पिक्चर एक डेवलप हो गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान साहब को क्या कहा गया, फिर इमरान खान साहब ने क्या इनकार किया, उसके बाद फिर बात किस तरह से अब आगे जा रही है। इमरान खान साहब को कहा गया कि आप 2 साल कुछ नहीं बोलेंगे, शहबाज शरीफ की हुकूमत को एक्सेप्ट करेंगे, आप ये हमें गारंटी देंगे कि आप यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो कुछ बड़े हजरात जो हैं इस टाइम पावर कॉरिडोर में बैठे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनको कुछ नहीं छेड़ा जाएगा। ये तमाम चीज़ें इमरान खान साहब को कही गई और इसमें उन लोगों को गारंटीज चाहिए थी। गारंटी किसकी दें, इमरान खान साहब किसी की सुनेंगे या नहीं, ये अहम मसला था। यहाँ तक बात पहुँची थी और इमरान खान साहब से चाहते थे कि इमरान खान साहब 2 साल के लिए शहबाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब ना करें। ये वो पार्ट ऑफ डील था जो इमरान खान साहब को ऑफ़र किया गया। बैकडोर डिप्लोमेसी में यही मुलाकातें चल रही थी, लेकिन इमरान खान ने एज ऑफ नाउ, जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसकी हामी नहीं भरी। इमरान खान साहब नहीं कहते थे, वो कहते थे कि मुझे नहीं चाहिए ये हुकूमत, मुझे नहीं चाहिए आपकी जो है रियायत, मुझे बनी गला शिफ्ट नहीं होना, मुझे केपी जेल नहीं जाना, मैं डील नहीं करूँगा, मैं आप लोगों के झूठे बनाए हुए केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज करूँगा, मैं ये जंग लड़ूंगा। कोशिश हो रही है मनाने की। जब मानता नहीं है इंसान तो आपको पता है फिर एक स्टेप आगे जाया जाता है। फिर एक स्टेप आगे इस तरह जाया जाता है कि कुछ अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एविडेंस की आपको ज़रूरत होती है, कुछ हाथ पैर मारने की ज़रूरत होती है, कुछ आपने अपने केस को मज़ीद मजबूत बनाना होता है, कुछ बयानियाँ मज़ीद मजबूत बनाना होता है। बात तो आखिर यहाँ तक नाज़रीन आ गई थी कि कहा जा रहा था कि आप 9 मई पे माफ़ी मांग लें, हम आपको रियायत देने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब नहीं माने, कहा कि जुडिशल कमीशन बना दो। फिर यहाँ तक एवन आ गई कि आप सोशल मीडिया को कहें कि खामोश हो जाएं। इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मैं सोशल मीडिया के साथ खड़ा हूँ। जो इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट आती हैं उसको वो इमरान खान साहब बिल्कुल ओन करते हैं। आप कल के मुनीब फारूक साहब का व्लॉग उठा के देख लें, वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब कंसिडर समझे जाते हैं, उनके पैगामात देख लें तो वो यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तो इस दौर को जनरल याहिया के दौर से कंपेयर कर रहे हैं। तो जब तक ये कंपेयर करते रहेंगे कोई तस्फिया नहीं होगा। तो सर तस्फिया की तो इमरान खान साहब अभी बात कर ही नहीं रहे। तो अब मामला और सूरत हाल ये है कि कैदी नंबर 804 से जाके रिक्वेस्टें हो रही हैं कि सर मेहरबानी करो। अब जब मेहरबानी नहीं हो रही तो फिर आंखें दिखानी दोबारा से शुरू हो गई। आज की डेवलपमेंट मैं आपको बताता हूँ। फवाद चौधरी और हामिद रजा के, एक तो आपको पता है मदरसे पर क्रैकडाउन हुआ, फवाद चौधरी के मलीर से जो है शंदाना गुलजार फवाद चौधरी के वारंट निकले, वो केस में पेश नहीं हुए थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि मलिक रियाज साहब को जो है वो उनके खिलाफ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उनके खिलाफ हमें ये जो स्टाब्लिशमेंट के साइड लेने वाले सहाफ़ी हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो बोलते नज़र आते हैं कि मलिक रियाज ने तो कौम का बड़ा पैसा लूटा है। तो ये आपको अभी क्यों ख्याल आया? मतलब यानी जब हसन नवाज ने अपना जो लंदन का फ्लैट था वो डबल कीमत में मलिक रियाज को सेल किया था, तब आप लोगों को ये ख्याल नहीं आया? जब नवाज शरीफ बैरियर टाउन से मुतल्लिक
ڈیلیں کرتے تھے ملک ریاض سے، تب آپ لوگوں کو یہ خیال نہیں آیا؟ یہ خیال آیا کیوں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو کس وجہ سے آیا اور وہ نون لیگ کے ذریعے کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کو 190 ملین پاؤنڈ میں ایک اپروور کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ملک صاحب آپ آئیں، یہ خان صاحب کے خلاف ہمیں سلطانی گواہ بنے، یعنی وعدہ گواہ بنے، یہ بتائیں کہ انہوں نے اس طرح سے یہ کیا، یہ کرپشن خان صاحب کی جانب سے کی گئی ہے، اس کے بدلے میں نے یہ زمین دی ہے، یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ میں نے ایڈجسٹ کیے ہیں، یہ پیسے میرے لیے آئے ہیں. تو آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے، عمران خان صاحب پھنس جائیں گے. تو وہ والی بات جو ہے نا کہ اب آپ نے نیوٹرل گراؤنڈ نہیں لینے ہیں، either you are with us or against us. تو اس معاملے پر جب ملک ریاض صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کروں وعدہ معاف بنوں گا، میں نہیں آپ کے کسی ڈھونگ کسی چکر میں آ رہا، میں ایک بزنس مین ہوں، میں بزنس کرتا ہوں یہاں پاکستان میں نے سوسائٹیز بنائی ہیں، میں وہ میکر اور بریکر رہا ہوں، ایک کنگ میکر رہا ہوں، تو میں تو نہیں سر اس طرح کر سکتا. کل کو عمران خان صاحب نے وزیر اعظم آنا ہے، میرے یہاں پہ پروجیکٹس ہیں، میں تو نہیں کر سکتا، آپ تو 3 سال کے لیے آتے ہیں. تو یہ جو بات ہوئی اس پہ معاملہ خراب ہو گیا. اب اسٹیبلشمنٹ وانٹس ملک ریاض ٹو بی دا پارٹ آف دس کیس، become approvers against عمران خان and ملک ریاض categorically said no to them. اس کے بعد جب معاملہ ناظرین زیادہ خراب ہوا تو انہوں نے ایک پریس ریلیز نکالی، انہوں نے ملک ریاض صاحب کے گھر پہ ریڈ کیا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ناظرین ایک کیس چل رہا تھا جس میں ملک ریاض کی زمین کا کیس تھا. قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ملک ریاض کے وکیل نے جب یہ کہا کہ آپ نے ڈی ایچ اے کی زمین لیز پہ، جو آپ نے حکومت پاکستان کی زمین ڈی ایچ اے کو لیز پہ سستی دی ہوئی ہے اور بیریا ٹاؤن کو مہنگی دی ہوئی ہے، تو وہاں سے مجھے شک پڑ گیا تھا کہ ڈی ایچ اے اور بیریا ٹاؤن یعنی اسٹیبلشمنٹ اور ملک ریاض کے جو ہے تعلقات اس میں انبن چل رہی ہے، اس میں کوئی ایسا موڑ آ گیا کہ جس میں دونوں کے تعلقات خراب ہونے لگے اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے رہے. ملک ریاض کیا ہیں؟ انہوں نے پراپرٹی ٹائکون کس طرح اپنے تمام انٹرسٹ کا جو تمام انٹرسٹ ہیں ان کو سیو کس طرح کرتے رہے. انہوں نے کبھی جنرل کو نوکری دی، ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو نوکری دی، کرنل کو نوکری دی، اور اس طرح یہ اپنا کلاؤڈ رن کرتے رہے. اب بات آئی تھی کہ جب ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف آپ نے اپروور بننا ہے تو ملک ریاض صاحب نے نیوٹرل پوزیشن لے لی. نیوٹرل پوزیشن کی گنجائش نہیں تھی، اور گنجائش تو اس معاملے میں بالکل نہیں نکلتی جب اسٹیبلشمنٹ بالکل بیک فٹ پہ آئی ہوئی ہے، جب ایک سے بڑھ کر ایک سٹیپ فیل ہوئے جا رہا ہے، جب آپ جو بھی حربہ اپنا رہے ہیں قیدی نمبر 804 کے خلاف وہ مکمل طور پہ آپ کا پسپا ہوئے جا رہا ہے، تو پھر تو گنجائش تو بالکل نہیں بنتی تھی. اسی وجہ سے ہم کل کی پریس ریلیز دیکھتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ بیریا ٹاؤن کی زمین کو جو ہے وہ کانفسکیٹ کریں گے جو ملک ریاض صاحب کے نام ہے. پھر ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جس نے بیریا ٹاؤن دبئی میں انویسٹ کیا اس پہ منی لانڈرنگ کا مقدمہ بنایا جائے گا. بھائی اگر کوئی اپنی لیگل منی سے بیریا ٹاؤن دبئی میں انویسٹ کر رہا ہے تو کس طرح سے مقدمہ بنایا جائے گا. عطا طاہر صاحب نے آج ایک لمبی پریس کانفرنس ملک ریاض صاحب کے خلاف کی. اصل میں ابھی رائٹ نو حکومت کیا دیکھ رہی ہے؟ حکومت یہ سمجھتی ہے ان کی اپنی تو کوئی پرفارمنس نہیں ہے. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر ملک ریاض صاحب نے دبئی میں بیریا ٹاؤن کا پروجیکٹ لانچ کر دیا جو کہ ان کی پارٹنرشپ ہو گئی ہے دبئی کے پرنس کے ساتھ، اور اس میں وہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ جوائنٹ وینچر ہے، تو یہاں سے سارا سرمایہ دبئی چلا جائے گا، یہاں سے سارا پیسہ جو ہے وہ دبئی کی زمینوں میں لگے گا. جو فارنرز ہیں وہ پیسہ بھیجتے ہیں وہ تمام لگے گا دبئی میں. پاکستان کی ریمیٹنس کم ہو جائے گی. عمران خان صاحب آگے ریمیٹنس کے حوالے سے کہہ چکے ہیں یہاں سے پیسہ اٹھا کے سارا ادھر چلا جائے گا، یہاں کی مارکیٹ کولیپس ہوگی، یہاں پہ ریئل اسٹیٹ کا کرائسس آئے گا، یہاں پہ پراپرٹی کی قیمتیں کم پڑ جائیں گی. اس کے علاوہ جو ریمیٹنس آ رہی ہے اس میں کمی ہوگی، لوگ یہاں پہ انویسٹ نہیں کریں گے، تو بزنس کو نقصان پہنچے گا، پاکستان کو نقصان پہنچے گا، ہمارے انٹرسٹ کو نقصان پہنچے گا. تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی ایک بڑی واضح آئندہ آنے والوں میں تبدیلی نظر آئے گی. ملک ریاض صاحب جو ہے لانچ کرنے جا رہے ہیں دبئی میں اپنی جو ہے ایک نیا بیریا ٹاؤن کا پروجیکٹ، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ لوگ یہاں پہ کیوں انویسٹ کریں گے جہاں یہاں پہ پولیٹیکل انریسٹ، یہاں پہ اکنامک کرائسس، یہاں پہ سوشل سیکیورٹی نہیں، یہاں پہ
کسی بھی کام کرانے کے لیے کرپشن اتنی, کوئی بھی کام کرانے کے لیے محکمہ درست نہیں, نہ کیپیسٹی بلڈنگ, تو لوگ کیوں انویسٹ کریں گے؟ لوگ دبئی میں انویسٹ کریں گے, جو فارنرز ہوں گے آ کے دبئی رہیں گے, گھنٹے کی فلائٹ پکڑ کے پاکستان آ گئے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا اوور آل لائبلٹی بنتی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. یعنی عمران خان سے جو اسٹیبلشمنٹ نے پھڈا لیا, یہ جو منگا جس لیول تک چلا گیا, اس کی الٹیمیٹلی نقصان کسے ہو رہا ہے؟ پاکستان کو تو ہو ہی رہا ہے, لیکن جتنا یہ ڈیمیج کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو, جتنا ان کے لوگوں کو ڈیمیج کر رہا ہے, جتنا اس نے اداروں کو نقصان پہنچایا ہے, میرا خیال سے اس کا کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. پاکستان میں نو ڈاؤٹ ڈکٹیٹر زہرا رہے ہیں, نو ڈاؤٹ پاکستان ایک کرائسس کا ہمیشہ سے شکار رہا ہے, انٹرنیشنل آئسولیشن اس دیکھیے, لیکن رائٹ نو جو پولیٹیکل کرائسس ہے یہ پریویل صرف اس وجہ سے کر رہا ہے کہ دو لوگوں کی آپس کی ضد کا معاملہ. کیا یہ کسی طرف جائے گا؟ کیا اس ملک کے لیے بہتری آئے گی؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ابھی جو ہے ملک ریاض صاحب نے بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ سر نو, میں عمران خان صاحب کے خلاف اپروور نہیں, جاؤ جو کرنا ہے کر لو. 25 سے 30 سال کے میرے راز, تمہارے راز میرے پاس ہیں, اور مجھے ہر پولیٹیشین کا پتہ ہے زرداری صاحب کے ساتھ کیا ڈیلیں چلتی رہی ہیں, نواز شریف کے ساتھ کیا ڈیلیں چلتی رہی ہیں, یہاں سے جرنل ادھر کیا پیغام پہنچاتے رہے ہیں. جرنلوں کے جو پیغام, جو پلاٹس, جو زرداری صاحب کو دیے ہوئے پلاٹ, جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہوئی ڈیلیں, وہ ساری میرے سینے میں ہیں. اگر وقت آیا تو میں بتا دوں گا, میں پھٹ پڑوں گا, پھر میں دیکھتا ہوں کہ کس کس کے نقاب اترتے ہیں. تو ان کی جانب سے تو دھمکی دی جا رہی ہے. تو رائٹ نو ایک بڑی مشکل پوزیشن میں ہے اسٹیبلشمنٹ. وہ جو چاہ رہی ہے وہ ہو نہیں پا رہا. قیدی نمبر 804 سے وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں, ہو نہیں پاتی. وہ اپروور جسے بنانا چاہتے ہیں وہ ہاتھ نہیں ان کے آتا. یہاں سے وہ پیسہ بھی لے جاتا ہے, ریمیٹنس بھی پھر بند ہو جائے گی. تو ہر طرح سے ایک طرح سے بیک فٹ پہ آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ. اس کو سوچنا ہے, اس کو یہ کرنا ہے کہ آپ کس طرح سے اس عذاب سے نکلیں گے جس عذاب میں آپ پھنس چکے ہیں. یہ ملک ریاض کی سٹوری تھی. اس وجہ سے آپ نے نیب کا بیانیہ دیکھا, اس وجہ سے پھر آپ نے ملک ریاض کی سٹیٹمنٹ دیکھی کہ میں اپروور نہیں بن رہا. القادر ٹرسٹ کیس میں دیٹ واز ریکوائرڈ بائی دا اسٹیبلشمنٹ کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک ٹھوس بیانیہ بنے اور عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی نیچے آئے. جو ہائی کورٹ میں فیصلہ جائے گا, جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیصلہ جائے گا, وہ جلدی سسپینڈ نہ ہو سکے, کالعدم نہ ہو سکے, ایک مضبوط کیس بنے اور وعدہ معاف گواہ ملک ریاض صاحب بن جائیں. ایسا نہیں ہو رہا. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی. یہ ہم نے سٹوری ڈیگ آؤٹ کی تھی آپ کے لیے. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.